آج ہم نے اپنے اندر حیا پیدا کرنی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حیا کسی بھی معاملے کے اندر گناہوں سے ہمیں بچاتی ہے، حیا نیکی کرنے کا حکم دیتی ہے، حیا ہمیں گناہوں سے باز رہنے کی تلقین دیتی ہے، حیا ہمیں بے ادبی سے بچاتی ہے، ادب کرنے کا درس دیتی ہے، اور حیا ہمیں بہت سارے معاملات کے اندر ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتی ہے۔ ہم نے اپنے اندر بھی حیا پیدا کرنی ہے اور اپنے بچوں کے اندر بھی حیا پیدا کرنی ہے۔ حاضرین محترم، 2 جون کو آپ جانتے ہیں ایک بچی کو قتل کیا گیا۔ یقیناً ناحق قتل کیا جائے اس کی مذمت ہی کی جانی چاہیے، مگر اس کے اندر جو شواہد ملے ہیں، جو اس کے اندر تحقیقات سامنے آ رہی ہیں، وہ یہاں پر بیان کرنا مناسب نہیں ہے، مگر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے اندر حیا پیدا کرنی ہے، شرم پیدا کرنی ہے، بچوں کے اندر ادب پیدا کرنا ہے، بچوں کو گناہوں سے باز رہنے کی تلقین کرنی ہے، اور اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھنی ہے کہ ہمارے بچے کہیں غلط راستے کا شکار تو نہیں ہو رہے، ہمارے بچے، ہماری اولاد کہیں غلط راستے پر تو نہیں پڑ رہی، اور موبائل کے ذریعہ سے کیا ہمارے بچوں کی تنہائی تباہ و برباد تو نہیں ہو رہی، ہماری بچوں کی نظر، ہمارے بچوں کے قلب و جگر کیا گناہوں سے آلودہ تو نہیں ہو رہے۔ ہم نے اس پر توجہ کرنی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی، آپ کی حیا، آپ کی عفت و پاک دامنی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہم اپنے اندر حیا پیدا کریں۔ الحیاء من الایمان، اور ایک جگہ پر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا فافق الحیاء فافعل ما شئت، جب بندے کے اندر سے حیا نکل جاتی ہے، جب بندے سے شرم نکل جاتی ہے، حیا نکل جاتی ہے، تو فافعل ما شئت، تو پھر بندہ چاہے جو مرضی کرتا، پھر اس کو شرم نہیں آتی، وہ آر محسوس نہیں کرتا۔ جب تک انسان کے اندر حیا موجود ہے، غیرت موجود ہے، اس وقت تک انسان اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کرتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے۔ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اس بندے کے دل کے اندر موجود ہوتی ہے۔